بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل۔ علم نحو کے سلسلے میں پہلے میں ایک سمری اور خلاصہ پیش کر چکا ہوں، اور اس کے بعد علم نحو کی ہسٹری بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کچھ سبق دو تین پڑھا کے مجھے احساس ہوا کہ اب اعراب کی وضاحت کرنی ہے، تو کیوں نہ اعراب کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو وہ خاکہ کھینچتے ہوئے نقشہ بناتے بناتے پوری نحو ہی کا نقشہ سامنے بن گیا۔ تو اس کا بھی یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر لیکچر سننے کے بعد فائدہ ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگرچہ ان تمام چیزوں کی وضاحت پہلے میں دورہ صرف و نحو کے 60 لیکچرز میں کر چکا ہوں۔ ایک ایک لفظ کی اچھی خاصی وضاحت ہو چکی ہے۔ وہ مفردات کے سلسلے میں تھی، اور یہ مرکبات کا سلسلہ جاری ہے کہ جب دو اسم آپس میں یا دو لفظ آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں کمپوزیشن ہوتی ہے کہ مختلف پارٹس آف سپیچ کو ملا کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں، کچھ مکمل ہوتے ہیں کچھ نامکمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر زبان میں یہ چیز موجود ہے، کمپوزیشن یعنی ترکیب، یعنی مختلف لفظوں کو جوڑ کے ایک بات بنانا۔ تو جب ہم مختلف لفظوں کو جوڑتے ہیں تو ہر لفظ کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ جیسے میتھمیٹکس میں آپ جانتے ہیں، ریاضی میں، کہ یہ ٹینز ہے، یہ ونز ہے، یہ ٹینز ہے، یہ ہنڈریڈز ہیں۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر مسند الیہ، مسند بہ اور حرف، متعلق فعل، متعلق خبر، یہ مختلف جو اجزاء ہوتے ہیں ان کا باہم ایک جو ربط ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، جس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک خاص ترتیب بھی ہوتی ہے۔ اور بعض زبانوں کے اندر الفاظ کے اندر کچھ حروف داخل کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ اردو میں مثال لے لیں، اگر جملہ بولا جائے کہ اسلم نے بکری کو چارہ ڈالا، اب نے اور کو درمیان کے اندر دو حرف آگے ہیں جو متعین کر رہے ہیں کہ کام کس نے کیا اور کام کس پر ہوا۔ عربی کے اندر ایسا اظہار کرنے کے لیے زبریں، زیریں اور پیشیں وغیرہ، جن کو اعراب کہتے ہیں، یہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے اندر نے یا کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ جب اردو سے عربی کریں گے تو آپ کہیں گے نے کا کیا عربی ہے، یا کو کی کیا عربی ہے، کا، کے کی، اس کی کیا عربی ہے۔ تو ان سب کی جو عربی ہے وہ الگ سے لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ حرکات ہیں، زبر، زیر، پیش، الف، واو، یا اس طرح کی کچھ علامتیں ہیں جن سے ان تمام اسماء اور افعال کا باہم ربط معلوم ہوتا ہے اور ان کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔ اسی ضرورت کی خاطر میں نے وہ علامتیں آپ کے سامنے آج ڈرا کر دی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو علم نحو ہے یہ ایسے اصولوں کو جاننا ہے۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، 3 کلمات کے اواخر کا علم حاصل کرنا ہے کہ اس اسم، فعل، حرف کے آخر میں کیا آ رہا ہے۔ تو اسی آخر کی بنا پر ہی ہم ترجمہ درست کر پاتے ہیں، اور انہی اواخر کے علم سے ہی ہم لفظوں کو جوڑ کر کوئی مفید مرکب بنا سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا آخر بدلے گا یا نہیں بدلے گا، کون سے الفاظ ہیں یا اسم ہیں جن کا آخر تبدیل ہوتا ہے، اور کون سا ہے جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اعراب اور بنا کے لحاظ سے بھی پھر اسم کی اقسام ہیں، فعل کی اقسام ہیں۔ دیکھیں، کچھ معرب ہوتے ہیں جن کو متمکن بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ اسم مبنی ہوتے ہیں جن کو غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ تو متمکن جو اعراب کو جگہ دیتے ہیں، زبر، زیر، پیش کو آنے دیتے ہیں، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ زبر، زیر، پیش کسی وجہ سے قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے بنیادی طور پر اس کے اندر جو زبر، زیر، پیش ہوتی ہے وہی قائم رہتی ہے ہر حالت میں، چاہے جملے کے اندر کسی جگہ بھی اس اسم کو رکھ لیں، اس کے اندر یہ حرکات جو شروع میں آپ سیکھیں گے، ابھی میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، تو وہ اسماء یہ قبول نہیں کرتے۔ پھر ان کو جوڑ کر جو مرکب بنتے ہیں، وہ یہ 2 طرح کی اس کی تقسیم ہے۔ اس کی وضاحت میں پہلے ایک لیکچر میں کر چکا ہوں، لیکچر نمبر 1 میں۔ تو
ابھی بھی کچھ نہ کچھ وضاحت آ جائے گی، لیکن جو مین ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ایریا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ جو 3 کلمات ہیں اس سے مراد ہے اسم، فعل اور حرف ہے۔ اسم یا فعل کے اوپر جو علامتیں آتی ہیں، اعراب آتا ہے، اس کو کبھی پیش کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی جزم آتی ہے۔ جزم خاص ہے فعل کے ساتھ اور زیر خاص ہے اسم کے ساتھ، ایک ذہن میں شروع میں یہ بات رکھ لیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آخر میں اعراب آتا ہے اس کے لیے بھی کچھ ٹرمنالوجی ہے، کچھ اصطلاحات ہیں کہ لفظ کے آخر میں جو حرف ہوتا ہے اس حرف پر زبر زیر پیش لگائی جائے تو علم نحو کی زبان میں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ ذہب رجل، اب یہ آپ کے سامنے ایک میں نے جملہ لکھا ہے کہ آدمی چلا گیا۔ اب اس کے اندر اعراب اس آخری، یہ رجل لفظ ہے، اس کے آخر میں جو 2 پیش آئی ہوئی ہے اس کو اعراب کہیں گے۔ اس پیش کو اعراب نہیں کہیں گے، راب والی پیش کو اعراب نہیں کہیں گے۔ ہم اردو زبان میں تو اعراب کہتے ہیں کہ زبریں زیریں پیشیں لفظ کے ہر حرف میں جو بھی آتا ہے زبر زیر پیش جزم، اس سب کو اعراب کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اعراب، نحو کے اندر اعراب سے مراد ہے کہ لفظ کی آخری حالت یعنی آخری حرف اس کے اوپر کیا آ رہا ہے۔ جس حرف پر اعراب ظاہر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں محل اعراب، یعنی اعراب آنے کی جگہ، محل کہتے ہیں جگہ کو، یہ محل اعراب ہے۔ اور یہ جو اوپر زبر زیر پیش آتی ہے اس کو اعراب بولتے ہیں، اور جس وجہ سے یہ پیش آتی ہے یا زبر زیر پیش آتی ہے اس کو عامل بولتے ہیں یا وجہ اعراب بولتے ہیں۔ وجہ اعراب یا اس کو عامل بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس نے عمل کر کے اس کے آخر میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ پچھلا میرے جو 3 لیکچرز ہیں اس کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت آ چکی ہے، تو یہ ابتدا میں دیکھ لیں کہ اعراب کہتے ہیں لفظ کی آخری حرف پر آنے والی زبر زیر پیش یا تبدیلی کو، اور جس حرف پر یہ تبدیلی آتی ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، اور جس وجہ سے تبدیلی آتی ہے اس کو وجہ اعراب یا عامل کہتے ہیں۔ اس کو عامل کہیں گے تو یہ معمول بن جائے گا، یعنی جس پر اس کا عمل ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے ابتدائی چیزیں۔ دیکھیے یہ جو پیش ہے یہ 8 وجہ سے آیا کرتی ہے، جس کو رفع کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو پیش کہتے ہیں۔ اور یہ جو 8 حالتیں رفع کی ہیں اور 12 حالتیں نصب کی ہیں اور 2 حالتیں جر کی ہیں۔ لفظ کی آخری حالت یا پوزیشن کو، یعنی کمپوزیشن کے درمیان جو ایک اسم کی پوزیشن بنتی ہے، اس پوزیشن، اس ویلیو کا نام رفع، نصب یا جر ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کچھ علامتیں ہیں۔ رفع کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کالم ہے، اور نصب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کالم ہے، اور جر کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کالم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ 3 ہیں، 3 علامتیں یہ ہیں اور 3 علامتیں یہ ہیں۔ ان 3 علامتوں کو حرکتی اعراب کہتے ہیں، یعنی یہ ضمہ آ رہا ہے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح یعنی زبر، اور حالت جر میں کسرہ یعنی زیر۔ کوئی اسم ایسا ہوتا ہے جس کے حالت رفع میں حرکت ضمہ آتی ہے اور حالت نصب اور جر میں فتح ہی آتی ہے، اور یہ اس اسم کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ غیر منصرف کی یہ ایک شبیہ اور شکل آپ کے سامنے ہے، یہ میں واضح کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو تینوں حالتیں میں جس اسم کا اعراب تبدیل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واحد یا جمع مکسر کہتے ہیں۔ واحد سے مراد ہے مفرد، اور وہ صحیح ہو، یعنی صحیح ہو یا جاری مجرا صحیح ہو، یہ میں ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ وہ یا تو اسم واحد ہو تو اس پر یہ تینوں طرح کا اعراب آ سکتا ہے، یا جمع ہو تو وہ مکسر ہو، سالم نہ ہو، تو تب یہ تینوں طرح کا اعراب آتا ہے۔ اور اگر کوئی اسم واحد ہے لیکن اگر وہ غیر منصرف ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر صفات بیک وقت پائی جائیں، 2 ان 9 صفات میں سے 2 صفات پائی جائیں، تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اس پر اعراب حالت جر میں بھی زیر نہیں آتی، زبر ہی آتی ہے۔ حرکتی اعراب کی تیسری شکل یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ آئے، حالت نصب اور جر میں کسرہ آئے، یعنی دونوں صورتوں میں زیر آ رہی ہے۔
یہاں تو دیکھیں نا تینوں اعراب یہاں مختلف تھے، پیش زبر زیر، یہاں دو طرح کا ہے، پیش زبر زبر، یہاں دو طرح کا ہے، پیش زیر زیر۔ تو یہ کس پہ آتا ہے؟ جمع مؤنث سالم پہ، جیسے مسلماتن ہے تو اس پر مسلماتن کہیں نہیں آپ دیکھیں کہ مسلماتن ہوگا یا مسلماتن ہوگا۔ دوسری کیٹیگری اعراب کی ہے حرفی، یہ تھا حرکتی زبر زیر پیش۔ حرفی ہے کہ واو الف یا کی صورت میں اعراب ظاہر ہو، حالت رفع میں واو کے ساتھ اعراب آئے، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ تو یہ اس اسم پہ آتا ہے جو اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں، 6 اسم میں صرف جو اس طرح کا اعراب ظاہر کرتے ہیں، جیسے فمن ہے، ابن، اخن، یہ رشتے ہیں جو فم منہ تو فو فا فی، اس طرح اعراب اس کا ظاہر ہوتا ہے، ابو ابا ابی، اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ حالت رفع میں پیش آئے، اس کے بعد واو ساکنہ کے ساتھ اس کا اعراب ہے، واو ساکنہ سے پہلے پیش، یا ساکنہ سے پہلے زیر، یا ساکنہ سے پہلے زیر، یعنی یہ اس کا اعراب بھی 2 طرح سے ظاہر ہو رہتا ہے، نصب اور جر میں ایک ہی طرح کا آ رہا ہے۔ یہ کس کا آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا آتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، بس یہی 2 اس کی شکلیں ہیں، تیسری نہیں ہے۔ ایک ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں یہ بھی یہ نصب اور جر کی تو ایک ہی طریقے سے علامت آ رہی ہے، جبکہ رفع کی مختلف ہے۔ اور یہ کس کا آتا ہے؟ تثنیہ کا، جیسے رجلان، رجلین، اور اگر جر آنی ہو، زیر آنی، تو تب بھی رجلین آتا ہے، یعنی یہ حرفی اعراب ہے۔ جس اسم کا آخری حرف یا ہو اس کو اسم منقوص کہتے ہیں، جیسے قاضی، تو اس کا اعراب حالت رفع میں سکون ہی آئے گا، حالت جری میں بھی سکون آئے گا یا کے اوپر، البتہ حالت نصبی میں اس پر فتح آ جائے گی، لیکن وہ یا کے اوپر ہوگی، اس لیے میں نے حرف اس کے اندر اس کو لکھ دیا ہے۔ اس اعراب کو تقدیری اعراب کہتے ہیں۔ یہ حرکتی ہو گیا زبر زیر پیش والا، یہ حرفی ہو گیا واو الف یا والا، اور یہ تقدیری ہو گیا کہ اس پر اسی طرح آتا ہے، اس پہ ذرا زبر ظاہر ہوتی ہے، باقیوں میں تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح کا اعراب رہتا ہے۔ جیسے دیکھیں موسیٰ ہے اگر لفظ، اس میں مقصورہ جس کے آخر میں چھوٹی یا اوپر کھڑی زبر ہو تو اس کو اس میں مقصورہ کہتے ہیں، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں اسی طرح آتا ہے، اس کو تقدیری اعراب کہتے ہیں۔ اور ایک علامت آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ مضاف۔ کوئی بھی اسم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، یہ یا متکلم ہے، ضمیر ہے، میرا کا معنی دیتی ہے، میرا، میری، میرے، تو اس معنی میں ہے، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں اسی طرح آتا ہے۔ غلامی یا کوئی بھی آپ اسم لے لیں آپ، قلمی، کتابی، تو تینوں حالتوں میں اسی طرح اعراب آتا ہے۔ یہ اعراب کی شکلیں ہیں۔ جب آپ کسی اسم کے آخر میں ان علامتوں میں سے میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ان میں سے کوئی ایک بن رہا ہے، یا یہ مبتدا بن رہا ہے، یا خبر بن رہا ہے، یا فاعل ہے، یا نائب الفاعل ہے، یا پھر یہ خبر ان ہے، یا خبر لا ہے، لا نفی جنس یعنی، یا اسم ما و لا ہے، مشبہ بلیسا، جو لیسا کے مشابہ ما اور لا ہے اس کا اسم بن رہا ہے، یا کانا کا اسم بن رہا ہے۔ میری نظر میں تو اصولاً یہ 4 ہی ہیں مرفوعات جن کو کہتے ہیں، جن پر رفع آتی ہے، ان کی تعداد اہل نحو نے 8 لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 ہونی چاہیے، مبتدا، خبر، فاعل اور نائب فاعل۔ باقی یہ آ کے کچھ قبضہ کر لیتے ہیں، کچھ حروف ان، لا، ما والا اور کانا کا پورا ایک گروپ ہے، ایک پوری گینگ ہے، یہ آ کے جملہ اسمیہ پہ یا تو وہ مبتدا پر اثر ڈالتے ہیں یا خبر پہ اثر ڈال دیتے ہیں، تو ان کو نصب دے دیتے ہیں۔ رفع تو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی رفع چھین دیتے ہیں اور اس کو نصب دے دیتے ہیں، یعنی زبر دے دیتے ہیں۔ یہ جو نصب کی حالتیں اگر کسی اسم میں آپ دیکھیں، زبر، زبر زیر، الف، یہ علامتیں یہ جس کالم میں نظر آ رہی ہیں، یہ کن میں آتی ہیں؟ یہ کس صورت میں آتی ہیں؟ یا تو وہ مفعول بن رہا ہوگا، جملہ فعلیہ کے اندر یہ آتی ہیں۔ جملہ فعلیہ میں یہ صورتیں 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 صورتیں ہیں جن کے جو فعل کے اندر معلوم ہوتی ہیں، یا تو مفعول بہی بن رہا ہے، مفعول لہو، مفعول معہو، مفعول فیہ، مفعول مطلق، یا پھر وہ مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے یا فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے اسم، تو اس وجہ سے اس پر یہ زبر وغیرہ یا یہ نصب آتا ہے۔ باقی یہ 4 وہی ہیں جو
اوپر آپ نے پڑھی ہیں، یہاں خبر اِنَّ ہے تو یہاں اسم اِنَّ منصوب ہے، یہاں خبر لا ہے تو یہاں اسم لا منصوب ہے، یہاں اسم ما ولا مرفوع ہے تو اس کی خبر ما ولا منصوب ہے، یہاں اسم کانا یعنی افعال ناقصہ کا جو اسم مرفوع ہے تو یہاں خبر کانا منصوب آ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر کسی لفظ کے آخر میں دیکھیں، یعنی کہ ان 3 کلمات کے آخر میں اگر یہ زیر نظر آئے آپ کو، یہ کیفیت نظر آئے، تو وہ 2 ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مجرورات، یعنی یا تو اس کے پیچھے حرف جار ہوگا، باؤ تاؤ کاف لام واو مدخلہ، یا اس کے پیچھے کوئی اسم ہوگا جو مضاف بن رہا ہے اور اس کو زیر دے رہا ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی جاتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اعراب کی 9 اقسام، یہ نمبرنگ دی ہوئی ہے اور کن کن پہ آتا ہے اور کیوں آتا ہے، اس کے یہ وجوہات لکھی ہوئے ہیں۔ 8 یہ وجوہ ہیں، 12 یہ ہیں اور 2 یہ ہیں، کل یہ 20 وجوہ ہیں جس کی وجہ سے یہ حالتیں تبدیل ہوتی ہیں کسی بھی اسم کی۔ اب فعل کے آخر میں بھی کوئی تبدیلیاں آتی ہیں، وہ بھی صرف فعل مضارع میں آتی ہیں، اس کی وجہ بھی کچھ بنتی ہے۔ عام طور پہ سمجھو کہ ہر لفظ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں پیش آنی چاہیے، رفع ہونی چاہیے، لیکن زبر اور یا جزم یا زیر یہ کسی وجہ سے آتی ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے عامل ہوتا ہے جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر مفرد کلمہ مرفوع ہے، پیش والا ہے۔ اسی طرح فعل بھی مرفوع ہے، فعل مضارع، لیکن جب اس کے پیچھے حرف ناصب کوئی آ جائے تو اس پر آخر میں زبر آ جاتی ہے، اور کوئی جازم آ جائے جزم دینے والا تو اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں جب آخر میں پیش ہو۔ اگر آخر میں واو نون آ جائے یا الف نون ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تو رفیع حالت ہی ہے، واو نون اور الف نون یعنی اونا اور اینا، لیکن اگر نون آخر سے غائب نظر آئے فعل مضارع میں تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ مجزوم بن رہا ہے یا منصوب بن رہا ہے، یا مجزوم ہے یا منصوب ہے، پیچھے کوئی حرف ناصب آ گیا یا حرف جازم آ گیا۔ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے صیغہ 4 صیغے ہوتے ہیں فعل کے اندر، یضربان، تضربان، تضربان، تضربان۔ اگر یہ اسی طرح نظر آئے تو سمجھو یہ مرفوع ہے، لیکن اگر نون یہاں غائب ہو اور صرف الف نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حرف ناصب آ گیا یا جازم آ گیا جس نے اس کی نون کو گرا دیا ہے۔ اگر فعل مضارع کے آخر میں اینا نظر آئے، جیسے مسلمینہ کی طرح اینا نظر آئے، تضربینہ ہے جیسے، تو وہ سمجھو رفیع حالت میں ہے، اور اگر مؤنث کے صیغے کے آخر میں چھوٹی یا آ گئی ہے، تضربی، اضربی، اس طرح کر کے آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے حرف ناصب یا حرف جازم آ گیا جس نے اس کے اعراب میں تبدیلی پیدا کر دیا، اور اس میں تبدیلی کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب فعل مضارع کی گردان میں جان چکے ہیں کہ 4 صیغے تثنیہ کے ہیں جس کے اندر نون اعرابی ہے، 2 جمع مذکر کے ہیں جس کے اندر نون اعرابی ہے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ 7 صیغے ہیں جس کے اندر نون اعرابی آتا ہے۔ جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کو میں نے مبنی کے اندر لکھا ہے، اور وہ مبنی ہوتے ہیں، اس پر کسی ناصب اور جازم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو تھوڑی سی ایک سمری یا خلاصہ ہو گیا 3 کلمات کے اواخر کے احوال کے سلسلے میں۔ علم النحو کا دوسرا بڑا موضوع ہے کہ اعراب اور بنا کے لحاظ سے ایک لفظ پر گفتگو ہو، تو اعراب سے مراد ہے کہ اس کا آخر تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو ایک صورت یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب وہ نظر آ رہا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آخر بدلتا ہے لیکن پورا نہیں بدلتا۔ اگر حالت رفع میں ضمہ آیا ہے تو حالت نصب اور جر میں فتح ہی آتا ہے، اور ایسے اسم کو غیر منصرف کہتے ہیں، اور جن کا اعراب تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جائے اس کو منصرف کہتے ہیں۔ اب غیر منصرف کے اسباب ہیں کہ 9 سبب بتائے جاتے ہیں، عدل ہے، تانیث، عجمہ، الف نون زائدہ تان، ترکیب، وزن فعل، وصف اور جمع منتہی الجموع، یہ 9 اسباب منع صرف ہیں۔ ان 9 میں سے کوئی 2 سبب ایک اسم میں پائے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی اور اس پر جو ہے نا تنوین بھی نہیں آئے گی۔ یہ اس کا حکم ہے کہ اس پر ایک تو زیر نہیں آتی، نمبر 2 اس پر تنوین نہیں آتی، 2 زبر 2 سے پیش نہیں آتی، صرف ایک پیش آئے گی یا ایک زبر آئے گی بس۔ اس کا یہ میں نے بتایا کہ وہ یا تو معرفہ ہوگا اسم یا نکرہ ہوگا۔ اگر معرفہ ہوگا تو اس کے اندر یہ دوسری صفت ہوگی۔ معرفہ میں سے بھی وہ علم ہوگا، ضمیر وغیرہ نہیں، علم
علم معرفہ، علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا کسی بھی زبان میں، علم کا معنی نہیں کیا جاتا، تو علم کے ساتھ اگر عدل تقدیری اس میں کوئی عدل پایا جاتا ہے، یعنی لفظ میں کوئی شکل چینج ہو گئی ہے، تو اس وقت وہ غیر منصرف ہوگا۔ یا علم کے اندر گول تا آ گئی، جیسے طلحہ کے آخر میں طلحتن، تو ہے تو مذکر کے لیے لیکن علامت اس کے اندر مؤنث کی پائی جاتی ہے اور وہ علم ہے، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، اس کے نیچے بھی زیر یا اس پر تنوین نہیں ہوگی۔ اجمہ ہو کہ دوسری زبان میں وہ جو ہے نا وہ معرفہ ہو، وہ علم ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس، یہ الفاظ، یہ جو ہیں نام غیر عربی، تو یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اگر عربی ہے تو اس کے آخر میں الف نون زائد آ گیا ہو، جیسے عثمان، عرفان، فرحان، تو اصل میں فرح، عصمہ، یہ عمرہ، یہ الفاظ ہیں، حروف ہیں، لیکن اس کے آخر میں الف نون زائد آ رہی ہو، تو جن ناموں کے آخر میں الف نون زائد آ رہی ہے 3 روٹ ورڈز کے سے بڑھ کر، تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ترکیب ہو، یعنی 2 لفظ مل کر آپس میں بغیر کسی نسبت یا تعلق یا اضافت کے، اگر 2 اسم ایسے ہی مل گئے ہوں، جیسے احمد حسن مثلا نام رکھ لیں کسی کا، تو ایسے ہی یہ نہیں ہے کہ احمد کا حسن یا حسن نے احمد کو کچھ کیا ہے، نہیں، بس 2 لفظ آپس میں یوں ایسے ہی مل گئے ہیں، تو اس کو ترکیب کہتے ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ وزن فعل، اگر کسی فعل کے صیغے کو ہی کسی کا نام قرار دے دیا جائے، جیسے یثرب ہو گیا، یعلا ہو گیا، یا کوئی بھی کسی بھی صیغے کو پکڑ کے فعل کے کسی کا نام رکھ دیا جائے، وہ علم بن جائے، تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ اور اگر نکرہ ہے اسم، تو اس کے اندر ان میں سے کوئی ایک سبب مزید ہوگا، 2 اکٹھے ہوں گے، جیسے عدل تحقیقی ہوگا، یا وزن فعل، الف تثنیہ، تانیث، یہاں تھا تائے تانیث، یہ ہے الف تانیث۔ اگر مؤنث ہے اس کے اندر الف مکسورہ پایا جاتا ہے تانیث کا، یا الف ممدودہ پایا جاتا ہے، جیسے حمراء یا صغریٰ کبریٰ، تو اگر وہ نکرہ ہیں تو اس کے اندر ایک دوسرا، تو وہ جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوگا۔ جمع منتجم، یعنی الف کی جمع کی الف کے بعد 2 حرف متحرک ہوں، جیسے مساجد ہے، یا 3 حرفوں اور درمیان والا ساکن ہو، جیسے مصابیح ہے، مفاتیح ہے، اس طرح وہ بھی غیر منصرف کہلائے گا۔ یا وزن فعل فعلان کے وزن پر وہ ہو، لیکن اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ آئے، نکرہ ہے اور فعلان کے وزن پر، یہاں تھا نکرہ علم اور وہ فعلان کے وزن پر آ رہا تھا، لیکن الف نون آخر میں آ رہا تھا، یہاں نکرہ ہے اور آخر میں الف نون آ رہا ہے، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو۔ تو یہ کچھ 9 اسباب ہیں جن کو اسباب منع صرف کہتے ہیں، ان میں سے 2 بیک وقت جس اسم میں اکٹھے ہو جائیں وہ غیر منصرف ہوں گے۔ البتہ تانیث اور جمع منتجم میں 2 کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک ہی 2 کے برابر ہوتا ہے، ایک تانیث اور لزوم تانیث، اور ایک جمع اور لزوم جمع۔ تو یہ تھا مورب یا متمکن کا ایک نقشہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے مبنی، یہ غیر متمکن ہے، یعنی یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے، مکان نہیں دیتے، پیچھے زیر دینے والا آ جائے، زبر دینے والا آ جائے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ ڈھیٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں مبنی۔ اصل میں مبنی تو یہ 3 ہیں، حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی کے سارے صیغے 14 کے 14 یہ مبنی ہیں، اور نمبر 3 فعل امر کے حاضر کے 6 صیغے یہ مبنی ہیں، باقی جو اس کے صیغے ہیں 8 وہ مورب ہیں فعل امر کے، اگرچہ یہ مضارع سے بنتے ہیں تو یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ تو نہیں ہوتے اسم، لیکن اس کی طرح کے ہوتے ہیں، اس کی مشابہ ہوتے ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ 8 طرح کے اسماء ہیں جو مبنی کہلاتے ہیں۔ مثلا ضمیریں ہیں، یہ مشابت رکھتی ہے حرف کے ساتھ۔ مشابت دیکھ لیں کہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کہ احتیاج کی مشابت، جیسے حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، آپ نے حرف کی تعریف میں اس کو پڑھا ہے کہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی واضح کرنے میں دوسرے اسم کا محتاج ہوتا ہے یا فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جو لفظ بھی آگے اپنا معنی واضح کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو اس کو بھی ہم مبنی کہیں گے۔ یا پھر فعل جو ماضی یا امر کے مشابہ ہو کوئی اسم، جیسے اسماء افعال آ رہے ہیں، تو مشابت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ان میں سے یہ جو 8ویں چیز ہے، اس کی مشابت فعل امر ماضی سے ہے یا فعل امر حاضر سے ہے، باقی 7 کی مشابت وہ حرف کے ساتھ ہے احتیاج میں، ضرورت ہونے میں۔ مثلا ضمیریں ساری ہوا، ہما، ہم،
یا ہو ہما ہننا کاکما کم وغیرہ، یا اشارات ہیں حاضہ حاضی ہاؤلا ذالک ذانک وغیرہ، اور موصولات ہے جیسے الذی اللذان الذین، کنایات ہیں جیسے کم کذا کیفا کیتا، اور ظروف ہیں جیسے قبل و بعد و قط و عوض وغیرہ، اسماء اصوات ہیں جیسے بلحا حیا نخ نخ، یا اس طرح کر کے کچھ جانوروں کی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کا جو نام اسماء وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ مرکب بنائی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دو لفظ آپس میں ایسے ہی مل گئے ہوں، ان کے درمیان کوئی اسنادی یا صفت کی یا اضافت کی نسبت کوئی تعلق نہ ہو، بلا تعلق کے آپس میں جوڑ دیے گئے اور ایک نام بنا دیا گیا ہو، تو یہ شبہ مبنی کہلاتے ہیں۔ گویا یہ 8 اور 3 یہ کیٹیگریز ہیں۔ ان کی آگے پھر اگر ڈیٹیل بتائیں تو میری ایک ویڈیو موجود ہے دورہ صرف و نحو کے اندر، آخری لیکچر جو ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم النحو کے اندر اس کی تعریف میں 2 چیزیں کور ہو گئی ہیں، اور آخری چیز ہوتی ہے کہ کیفیت و ترکیبی بعضها مع بعض، کہ یہ جو کلمات ہیں جن کے ہم نے اعراب وغیرہ بھی پڑھے ہیں، مورب مبنی اقسام دیکھی ہیں، ان کا ایک دوسرے جو رشتہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، رشتہ داریاں ان کی کیا کیا ہیں ان کلمات کی۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک لیکچر میں اگرچہ بتا دیا ہے، مختصر کہتا ہوں کہ 2 لفظ آپس میں جڑ جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب یا تو غیر مفید ہوتا ہے یا مفید ہوتا ہے۔ مفید مرکب کو جملہ کہتے ہیں، اور جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خبریہ ایک انشائیہ، اور خبریہ کی 2 قسمیں، اسمیہ اور فعلیہ، اور انشائیہ کی یہ 10 قسمیں ہیں، استفہام، تمنی، ترجی، امر، نہی، عقود، عرض، قسم، تعجب، ندا۔ یہ 10 جملے ایسے ہیں جو انشائیہ ہیں، جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا یا صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے، جبکہ جملہ خبریہ جو ہے یہ ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا، غلط یا درست کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، تو یہ اسمیہ یا فعلیہ ہے۔ اور کچھ مرکب ایسے ہیں جو غیر مفید ہیں، جو ادھوری بات ہے، نامکمل بات ہوتی ہے، وہ یہ 7 طرح کے ہیں، وہ مرکب جاری، اضافی، توصیفی، اشاری، عطفی، عددی۔ تو مرکب جاری جار اور مجرور، حرف جار اور مجرور مل کے بن جاتے ہیں۔ مرکب اضافیہ 2 اسم مل کے پہلا اسم دوسرے کو زیر دے اور اس میں کا کے کی کا مفہوم پیدا ہو جائے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے کی کوئی خوبی خامی بیان کر رہا ہو، حالت کیفیت بیان کر رہا ہو، تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب اشاری جس میں ایک لفظ اشارہ کر رہا ہو، ہاذا جیسے ہاذہ الصبورہ، یہ تختہ سیاہ، تو یہ دونوں اسم ہیں، ہاذہ ہی بھی اسم ہے اور الصبورہ بھی اسم ہے، یہ دونوں کا رشتہ آپس میں جو بنے گا اس کو کہتے ہیں اشاری رشتہ، یعنی یہ مرکب اشاری ہیں۔ مرکب عطفیہ کے حروف عطف درمیان میں آ جائیں، ثم حتی لا فا واو بل لیکن اما ام او، تو یہ 2 لفظوں یا 2 فعلوں یا 2 جملوں کے درمیان آ جائیں تو وہ ان کو مرکب عطفی بنا دیتے ہیں۔ مرکب عددیہ کی گنتی آ جائے 2 4 8 10 100 50، اس کے بعد بتا دیا جائے کہ وہ کیا ہے، جیسے احد عشر کوکبا، تو احد عشر عدد ہے اور کوکبا معدود ہے، تو یہ عدد اور معدود مل کے جو مرکب بنتے ہیں اس کو مرکب عددی کہتے ہیں۔ اور مرکب بنائی اور امتزاجی کوئی مرکب ہے کہ کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی بس 2 اسم آپس میں مل کے کوئی نام بن گئے ہیں، تو یہ مرکب بنائی ہے۔ تو یہ میں نے جو پچھلے لیکچر نمبر 2 اور 3 دیے ہیں، جس کے اندر قرآن مجید سے بہت ساری مثالیں 10 15 مثالیں دے کر میں نے سبق پڑھائے ہیں پچھلے یہ جسٹ پہلے دورہ نحو و صرف کے، اس میں مرکب جاری کی بہت سی مثالیں آ گئی ہیں، اضافی کی، توصیفی کی اور اشاری کی میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی ہے۔ جملہ اسمیہ کی بھی مثالیں بہت سی آ گئی ہیں اور اس کے اجزاء کی بھی نشاندہی کر دی ہے، لیکن اب انشاءاللہ ان کو ہم آگے مزید جملوں میں استعمال کریں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آگے انشاءاللہ یہ مرکبات چلیں گے اور ان پر آنے والے یہ اعراب چلیں گے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے، نوٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی ساتھ ساتھ وضاحت کرتا چلا جائے گا اور بڑے اچھے انداز سے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری یہ انتہائی کوشش ہے کہ قرآن مجید سے یا حدیث سے مثالیں لا کر سارے جملے، فقرے، مرکبات، مفردات لا کر وضاحت کروں، چونکہ اس کورس کا مقصد ہے قرآن کے قریب کرنا، قرآن کی زبان سکھانا، تو انشاءاللہ اس کی میں بھرپور کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ آپ دعا کریں، صحت کی بھی دعا کریں اور ہمت کی بھی دعا کریں اور توفیق کی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور آپ تک یہ فیض پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔